آج وہ عظیم ترین دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے کئی ارشادات کریمہ احادیث نبویہ کی کتابوں میں درج ہے۔ آج کی فضیلت کے حوالے سے اور آج کی شان و عظمت کے حوالے سے چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ دوسرا کوئی عمل اللہ جل شانہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کا خون بہانا پسند ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم جانور قربان کرتے ہو یہ جانور بروز قیامت اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ قیامت کے میدان میں تمہارے پاس آئیں گے، اور یہ قربانی کے جانور قربانی کرنے والوں کے لیے سواری بنیں گے جس پر سوار ہو کر اللہ کے نام پر قربانی کرنے والا پل صراط پار کرے گا۔ تمہیں چاہیے کہ تم خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرو۔ قربانی وہ عظیم ترین عبادت ہے جو نماز کی طرح پچھلی امتوں میں جاری رہی ہے۔ ہر امت میں قربانی کا تصور موجود رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی قربانیاں ہوا کرتی تھیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اپنے جانور قربان کیا کرتے تھے۔ ان کی قربانی کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنے جانور قربان کر کے وہ کسی اونچے مقام پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی تو جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی وہ آسمانی آگ اس بندے کی قربانی کے جانور کو جلا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تو اس کو بھی واضح پیغام مل جاتا، وہ اس طرح کہ وہ آسمانی آگ اس کی قربانی کو نہیں جلایا کرتی، جس سے یہی قربانی کرنے والے کو دنیا میں ہی پتہ چل جایا کرتا تھا کہ کس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس امت میں یہ پردہ رکھا ہے، اس امت پہ اللہ کریم نے یہ آسانی رکھی ہے کہ کسی پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور کس کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن کے لیے اللہ جل شانہ نے واضح فرمانے کے لیے اٹھا رکھا ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں جہاں بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو اس امت کے لیے مشقت کا باعث بن سکتی تھی، اللہ کریم نے ان باتوں سے اس امت کو آزاد رکھا اور اس امت کا پردہ رکھا ہے۔ یہاں میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی اس امت کا خاصہ نہیں ہے۔ قربانی صرف یہ امت پیش نہیں کر رہی بلکہ اس سے پچھلی جتنی امتیں ہوئی ہیں تمام امتیں اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے وہ امتیں بھی قربانیاں پیش کرتی رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب لوگوں نے انتہائی تکلیف دی تو اس تکلیف کو اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے
اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے کہ جس شخص کو مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں ان کا تو کوئی بیٹا زندہ بچتا ہی نہیں ہے، اور نسلیں چلا کرتی ہیں بیٹوں سے، نسلیں چلا کرتی ہیں بیٹوں سے، اور جس شخص کو مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں تو ان کا تو کوئی بیٹا بچتا ہی نہیں، بچپن میں ہی انتقال کر جاتا ہے، بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں بچتا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، اور جب ان کی نسل نہیں چلے گی تو پھر ان کو یاد کرنے والا بھی قیامت تک کوئی باقی نہیں رہے گا، یعنی آگے قیامت کا تو خیر تصور ان کے یہاں تھا ہی نہیں، آگے کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات تھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر کہا کرتے۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے جس کی نسل کٹ گئی ہو، جو نسل بریدہ ہو، جس کی آگے نسل نہیں چلے گی، جس کے بیٹے نہیں بچتے ہوں، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ انتہائی تکلیف دہ بات، انتہائی تکلیف دہ بات اللہ کے نبی کو کفار و مشرکین کہا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ان کو نبی کہتے ہیں، ان کا تو کوئی بیٹا بچتا ہی نہیں، جب بیٹا نہیں بچے گا تو پھر ان کی نسل نہیں چلے گی، جب نسل نہیں چلے گی تو آگے ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، یوں ان کا تذکرہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس موقع پہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی علیہ السلام پر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر نازل فرمائی، 3 آیتوں کی سورت، اس میں اپنے نبی کی شان بھی بیان فرمائی اور 2 اہم ترین حکم اللہ کریم نے اپنے نبی کو ارشاد فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب کریم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، انتہائی کثرت عطا فرمائی، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی عزت ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں، آپ ان کی باتوں سے اپنا دل رنجیدہ نہ کریں، ہم نے آپ کو ہر طرح کی خیر اور خیر کثیر عطا فرمائی، بلکہ کوثر عطا فرمائی جو تمام کثرتوں کی جامع ہے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس عظیم ترین موقع پر جب اللہ کے نبی کا دل رنجیدہ ہے اور لوگ مشرکین و کفار اللہ کے نبی کو تانا دے رہے ہیں، اللہ سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ اپنے نبی کے قلب حزین کو تسکین عطا فرماتا ہے اور اپنے نبی کو سکون کا پیغام دیتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمائی، تمام کثرتوں کی جامع عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے حبیب آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھا کیجئے، آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھا کیجئے، وَانْحَرْ، اور آپ اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کے نام پر آپ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہا کیجئے۔ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے اسی کا ذکر ختم ہو جائے گا، وہی نسل مریدہ رہے گا، وہی اسی کی نسل کٹ جائے گی۔ آپ کا ذکر آج بھی بیٹے نہ ہونے کے باوجود، آج جب کہ آپ ان صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہیں، آج بھی آپ کا ذکر موجود ہے، اور قیامت آ جائے گی، قیامت تک کسی کا ذکر رہے نہ رہے، محمد مصطفیٰ آپ کا ذکر ہم باقی رکھنے والے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔
اے نبی ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، اور آپ کے جو دشمن ہیں انہی کی نسل ختم ہو جائے گی، وہی نسل بریدہ ہوں گے۔ نسلوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نسلوں کے چلنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نسل جس سے چلی ہے اس کا ذکر باقی رہے، اس کی یاد باقی رہے، اس کے تذکرے باقی رہے۔ اے نبی سب کے تذکرے ختم ہو جائیں گے، آپ کا تذکرہ قیامت تک چلے گا، اور پھر میدان قیامت میں بھی چلے گا، میدان قیامت میں بھی چلے گا۔ ان دونوں بشارتوں کے درمیان 3 آیتوں کی صورت ہے، 3 آیتوں کی صورت ہے، انتہائی جامع، انتہائی معجز نما، بلکہ معجزہ، حضور کا معجزہ، یہ 3 آیتوں کی صورت۔ پہلی آیت، اس میں بھی اللہ کریم اپنے نبی کے دل کو تسکین عطا فرما رہا ہے۔ تیسری آیت، اس میں بھی اللہ کریم اپنے نبی کے دل کو تسکین عطا فرما رہا ہے، سکون دے رہا ہے۔ پہلی آیت، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تمام کثرتوں کی جامع کوثر عطا فرمائی، حوض کوثر بھی، عزت بھی، شان بھی، یاد بھی، ذکر بھی، بلندی بھی، رفعت بھی، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، زمینوں پر بھی آسمانوں پر بھی، میدان قیامت میں بھی اور جنت میں بھی، تمام تر کثرتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ پہلی تسکین خاطر ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے لیے۔ اور دوسری تسکین خاطر آیت آخری، اللہ فرماتا ان شانیہ کا هو الابتر، نبی آپ ان کی باتوں سے دل رنجیدہ نہ کریں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، یا آپ کو کہتے ہیں آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے نبی ہم خدا آپ سے کہتے ہیں ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کے دشمن ہیں انہی کا نام و نشان خدا مٹا دے گا۔ اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ جل شانہ موسٹ امپورٹنٹ آرڈر اپنے نبی کو کر رہا ہے، دونوں طرف سکون دے رہا ہے اللہ اپنے نبی کو۔ 3 آیتیں ہیں، ابتدا اور انتہا، اللہ کے نبی کو چین و سکون کی نویدیں سنائی جا رہی ہیں، اور بیچ میں موسٹ امپورٹنٹ آرڈر اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے، فصلی بربک وانحر۔ 2 باتیں، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھتے رہا کریں جیسے آپ پڑھتے ہیں، وانحر، اور قربانی دیتے رہا کریں اللہ کے نام پر۔ اس مقام پر وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، اس اہم ترین موقع پر جب ایک عظیم ترین صورت اللہ کریم جو معجزہ ہے اللہ کے نبی کا، وہ اپنے نبی پر نازل فرما رہا ہے، جب نبی کا دل دکھا ہوا ہے اور حضور انتہائی رنجیدہ ہیں، اس موقع پر اللہ ابتدائے صورت میں اور انتہائی صورت میں اپنے نبی کو تسکین دے رہا ہے، خوش کر رہا ہے، تو بیچ میں جو حکم دے رہا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو اللہ کا ہر حکم انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہا کیجئے، اور اپنے رب کے لیے قربانی دیتے رہا کیجئے۔ یہ قربانی جس طرح نماز بندے کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے حجاب ہوتے ہیں، جتنے پردے ہوتے ہیں، وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے تو جتنا چاہے اپنے رب کا دیدار کر لے۔ جیسے نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، صحیح نماز، جو نماز خلوص اور خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح قربانی بھی بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو، جب تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو اور اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین کی طرف گرنے والا ہوتا ہے،
تو پہلا قطرہ اس جانور کے خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو مقبول کروا دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جانور آپ لٹا کر گراتے ہیں، صرف ایک اونٹ کھڑا کر کے قربان کیا جاتا ہے۔ اگر اونٹ کھڑا کر کے جو نہر کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں تو جو نیزہ مارتے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا اس کے خون کے قطرے کو زمین تک پہنچنے میں؟ بہت مائنر، سیکنڈ میں پہنچ جائے گا اس کے خون کا قطرہ زمین تک۔ اور جس جانور کو آپ لٹا کر ذبح کرتے ہیں، گائے، بکری، دمبا، بکرا، بھیڑ، یہ تو زمین پر لیٹے ہوتے ہیں قبلہ رخ، یہ تو بہت قریب ہوتے ہیں زمین سے کہ ادھر چھری چلی اور خون زمین کو پہنچا۔ لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صاف اور خلوص دل سے جو جانور قربان کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین تک پہنچنے سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوتی ہے۔ قربانی اللہ کے تقرب کا باعث ہے، اور بھی عبادتیں اللہ کا تقرب دلاتی ہیں، قربانی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نماز اور قربانی اس خاص موقع پہ اللہ کریم نے اس جوڑے کو بیان فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اپنے نبی کو تسکین دی ابتدائی اور انتہائی آیتوں میں اور درمیان میں، فرمایا یہ دو کام اے نبی آپ نے کرتے رہنا ہے، دو کام جیسے آپ کر رہے ہیں۔ نماز اپنے رب کے لیے پڑھتے رہیں، دشمنوں کی فکر نہ کریں۔ ہمارا کون سا نبی ہوا ہے جس کو دشمنوں نے تنگ نہ کیا ہو؟ یہ ہمارا کون سا مخلص بندہ ہوا ہے جس کو اس کے دشمنوں نے تنگ نہ کیا ہو؟ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے نبیوں کو آروں سے کاٹ دیا گیا، دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا آروں سے کاٹ کر۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے نبیوں کو قتل تک کیا گیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے نبیوں کو پتھر مارے گئے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے نبیوں کو رسیوں سے باندھا گیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو، جو ابو الانبیاء ہیں اور ابو الضیفان ہیں، جو تمام نبیوں کے باپ ہیں اپنے بعد، کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی ہوئے تمام نبی کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، جن کی یاد قربانی کے موقع پہ تازہ کی جاتی ہے۔ انہیں کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لہذا اے نبی آپ دشمنوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، آپ ان کی اذیت رسانی کی پرواہ نہ کیجئے، آپ یہ دو کام کرتے رہیں، اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں۔ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ آپ کے دشمن کی اولاد اگر بچی بھی، نام لینے والا عزت سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اگر عزت سے کسی کا نام قیامت تک اور میدان قیامت میں بھی لیا جائے گا تو وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا دوسرے مقام پر اللہ کا یہ حکم، اے نبی آپ نماز پڑھتے رہیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کرتے رہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی اسی بات کو اپنے لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، اسی بات کو۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے، نبی کے قول مبارک کو کوٹ کیا اللہ کریم نے، ان صلاتی ونسکی۔ وہی دو چیزیں جو اللہ کریم نے وہاں اپنے نبی کو ارشاد فرمائی، فصلی لربک، ایک اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے، وانحر ای لربک، اور اپنے رب کے لیے قربانی دیتے رہیے، وہی دو چیزیں۔ اور پھر ان دو باتوں کی مزید اللہ کے نبی نے عموم کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ نبی کی پوری زندگی ہے، اس آیت کریمہ میں پوری زندگی اسی دو آرڈر کو جس کو اللہ کریم نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا، اے نبی نماز پڑھتے رہیں، دشمنوں کی پرواہ نہ کریں۔ حضور کو جب کبھی دشمن زیادہ ستاتے، حضور کبھی اذیت میں ہوتے، حضور تکلیف میں ہوتے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں حضور آتے گھر میں، تازہ وضو کرتے، اور تازہ وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں نماز سے پہلے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتی تو نبی کا چہرہ پریشان ہوتا، لیکن جب حضور نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو ایسا لگتا کہ اللہ نے
سکون اور اطمینان کی برسات نبی کے رخ روشن پہ کر دی ہے. حضور کا چہرہ مطمئن ہو جاتا. نماز ہر اذیت سے نکلنے کا بہترین حل ہے. تقریباً 700 سے زیادہ مقامات پر اللہ کریم نے نماز کے لیے اپنے بندوں کو حکم فرمایا. نماز کے لیے حضور کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز کی تلقین اللہ کے نبی نے فرمائی. چنانچہ یہ دو حکم اللہ کے، اے نبی نماز پڑھتے رہیے اور اپنے رب کی قربانی دیتے رہیے. تو اللہ کے نبی یہاں پر کوٹ کرتے ہیں، بے شک میری نماز پوری کی پوری، ونسکی، اور میری ہر طرح کی قربانی. میری نماز اور میری قربانی، وہی دو باتیں جو اللہ نے جس کا آرڈر کیا تھا. نبی قرآن کی اس آیت میں نبی کا فرمان کوٹ ہو رہا ہے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری ہر طرح کی قربانی. بلکہ نماز اور قربانی سے بھی آگے بڑھ کے میں عرض کروں، ومحیایا، میری پوری کی پوری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین. میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کو تفویض کر دیا. میں تسلیم و رضا کا پیکر، میں ابراہیم کا پسر، اسماعیل کا بیٹا میں، دو ذبیحوں کا بیٹا میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دو ذبیحوں کا بیٹا، تسلیم و رضا کے پیکر، عظیم افراد کی نسل میں آنے والا میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دو ذبیحوں کا بیٹا. ایک ذبیح اللہ میرا والد حضرت عبداللہ، اور ان سے اوپر ذبیح اللہ جو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لائے گئے اور چھری کے نیچے لٹائے گئے، ہاتھ باندھے گئے، پیر باندھے گئے. باپ نے آنکھ پہ پٹی باندھی اور چھری تیز کر لی اور چھری کے نیچے رکھ کر کے چھری چلا دی. ایک وہ ذبیح اللہ، میں دو ذبیح اللہ کی نسل سے ہوں. میرے باپوں میں، نسل مبارک میں، پہلے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل، اور پھر دوسرے ذبیح اللہ حضرت عبداللہ، میں ان کی نسل سے ہوں. تو میرا سب کچھ، جس طرح میرے باپ نے حضرت عبداللہ نے، جس طرح میری نسل میں اوپر حضرت اسماعیل نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ٹوٹلی کر دیا، صرف قربان ہونے کے لیے نہیں، ٹوٹلی. جس طرح حضرت ابراہیم نے، جن کی نسل سے میں ہوں، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیا. آتش نمرود میں کودنا ہے، لبیک، تسلیم و رضا کے پیکر. بیٹے اور بیوی کو بے آب و گیا میدان میں، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جہاں 35 لاکھ لوگ حج کے لیے گئے ہیں، جا رہے ہیں، جاتے رہیں گے، وہاں جب کچھ نہ تھا، اپنے چھوٹے سے بیٹے گود کے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑنا ہے، لبیک لبیک یا ربی، میں حاضر ہوں. اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانی ہے، لبیک یا ربی، لبیک یا ربی. نمرود کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے اور اس کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر. تسلیم و رضا کے پیکر. یہی حال ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کا، یہی حال پوری زندگی حضرت اسماعیل کا. انہی کی نسل مبارک سے ہے محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، میری نماز بھی پوری کی پوری. ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو سر سجدے میں ہوتا ہے اور خیالات بازاروں میں گھومتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے یہ عرض کر رہے ہیں، اللہ میرا، سمجھیے گا اس بات کو، یہ بہت خاص بات ہے. یہ کیفیت سب کو حاصل نہیں ہوتی، جس کو اللہ عطا فرمائے اسی کو حاصل ہوتی ہے. میرے نبی کی شان دیکھیے کیا ہے. میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے میرا بدن بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے اور میرے سارے خیالات بھی تجھے ہی سجدے کر رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ بات کو؟
خیالات تو گردش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بازار میں، کبھی مکان میں، کبھی اولاد میں، کبھی کاروبار میں، سر یہاں اللہ کے سامنے ہوتا ہے، خیالات اور شعور کہیں اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے کہ رب سے عرض کر رہے ہیں اللہ میرا بدن بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے اور میرے سارے خیالات بھی تجھے سجدہ کر رہے ہیں، بے شک میری نماز اور میری قربانی اے اللہ اور میری پوری کی پوری زندگی میں سوؤں کہ جاگوں، ہر حال میں وہ مماتی اور میری وفات، میری موت للہ رب العالمین، یہ سب کچھ کائنات کے خدا، کائنات کے رب اللہ کے لیے، لا شریک لہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور انہی باتوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں قربانی کروں، میں اپنی زندگی اللہ کے نام کر دوں، اپنی موت بھی اللہ کے نام کر دوں، اور کوئی میری زندگی میں دوسرا مقصد نہ ہو سوائے اللہ کے، اور میں یہ اعلان کروں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا بندہ ہوں اللہ کی مخلوق میں جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو قربانی کا فلسفہ دو لفظوں میں، صرف 7 منٹ رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں۔ قربانی کا فلسفہ صرف 2 لفظوں میں، وہ یہ ہے قربانی تسلیم و رضا کا پیکر دیکھنا چاہتی، صرف یہ نہیں کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی، تو وہ تو چند ہی لوگ پھیرتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں 2.25 یا 2.5 ارب مسلمان رہ رہے ہیں، 5.5 ارب 5 ارب لوگوں میں سے 2.25 ارب اگر مسلمان ہیں تو 2.25 ارب مسلمان تو قربانی نہیں کرتے نا، اس میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر آپ اس کے 3 حصے کریں تمام مسلمانوں کے تو میرے خیال میں 1/3، ایک تہائی مسلمان قربانی کرتے ہوں گے، 2/3 مسلمان قربانی نہیں کرتے ہوں گے، تو پھر ان کو قربانی کے موقع پر کیا پیغام مل رہا؟ تو قربانی کا پیغام تو سب کے لیے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی ان کو بھی درس دیتی ہے جو جانور ذبح کر رہے ہیں، اور ان کو بھی درس دیتی ہے جو جانور ذبح نہیں کر پا رہے، وہ صاحب حیثیت نہیں ہے۔ لہذا سب کو ون شاٹ کیا پیغام جاتا ہے قربانی کی طرف سے؟ تو قربانی ون شاٹ سب کو جو پیغام دیتی ہے وہ یہ تسلیم و رضا، سر تسلیم خم ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کا سر تسلیم خم تھا، ہر وقت سر جھکا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ کوئی کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ کسی بھی آزمائش کے موقع پر حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیوں یہ سوال کیا ہو کہ کیوں میں اکیلا نمرود کے سامنے کیوں جاؤں؟ میرے پاس تو پوری فوج نہیں ہے، اس کے پاس تو پوری سلطنت ہے، میں اپنی کمزور بیوی اور کمزور بچے کو، میں بے آب و گیا میدان میں جہاں پانی تک نہیں ہے، درند اور پرند بھی وہاں نہیں جاتے، میں وہاں کیوں چھوڑ دوں؟ کس کے سہارے چھوڑ دوں؟ کیوں؟ یہ مجھے آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں اور میں تیرے نام پہ جمع کھڑا ہوں۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو میں کیوں آگ میں جل جاؤں تیرے نام پر؟ مجھے تو کوئی ظاہری مدد بھی نظر نہیں آ رہی، یہ لوگ آگ میں ڈالنے کے لیے مجھے تیاری کر چکے، کیوں؟ میں کیوں اپنے بیٹے اسماعیل کو کاٹ دوں ایک خواب کی بنیاد پر؟ کیوں؟ ایک خواب آیا تیری طرف سے، 1 دن 2 دن میں نے اونٹ کاٹ دیے، دوسرے دن خواب آیا اور بڑھا کے اونٹ کاٹ دیے، لیکن پھر تیری طرف سے یہ اشارہ ہو گیا واضح طور پر، میری مراد یہ ہے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دے۔ تو نے اونٹ کاٹے، پھر خواب میں نے دکھایا کہ اپنی محبوب چیز قربان کر، تو نے اور اونٹ کاٹ دیے، تو اب میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دے جو ابھی تقریباً 13 سال کا نوجوان ہے، تیری آنکھوں کا نور، تیرے دل کا سرور، تیرے دل کا چین، اس کو کاٹ دے۔ لیکن کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا ہو کیوں؟
قصور کیا ہے؟ کس بات پہ کاٹ دوں؟ ایک باپ جس نے اتنی منتوں سے بیٹا پایا ہو 99 سال کی عمر میں، 99 years old he was then، 99 سال کی عمر میں مجھے تو نے اولاد دی، اب وہ چاند سا چہرہ والا بیٹا وہ ہو گیا ہے میرے ساتھ میری مدد کرنے والا، اور اب تو فرماتا ہے اس کے اوپر میں چھری چلا دوں؟ میں باپ 99 سال کی عمر میں جس کو اولاد ملی، چاند کو شرمانے والا جس کا چہرہ ہو، تو فرماتا میں ہی کاٹ دوں؟ کیوں نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں، الفاظ سے بھی نہیں، انداز سے بھی نہیں، ماتھے پہ تیوری نہیں آئی، سینے میں خیال نہیں آیا، بدگمانی نہیں آئی۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، تسلیم و رضا۔ یہی چیز حضرت ابراہیم میں تھی، یہی چیز حضرت اسماعیل میں تھی، وہ نسل مبارک چلی آ رہی ہے۔ بات سمجھیے گا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہی بات حضرت ابراہیم میں تھی، یہی بات تسلیم و رضا کی حضرت اسماعیل میں تھی، اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل مبارک میں ایک عرصے کے بعد ایک ہی نبی آئے۔ حضرت اسماعیل کی نسل مبارک میں ایک عرصے کے بعد ایک ہی نبی آئے، آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ یہی بات سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ اے محمد، پورے عرب کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے دین کا اعلان کریں، لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، لبیک یا ربی۔ اے محمد، کسی کی پرواہ نہ کیجیے، لبیک یا ربی۔ یہی بات محمد مصطفیٰ میں، اور یہ نسل مبارک آگے چلی تو یہی بات میدان کربلا میں امام حسین کی ذات میں نظر آتی ہے، امام حسین کی ذات میں نظر آتی ہے۔ اے حسین، تو بھی اور تیرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سارے اللہ کے دین کے لیے قربانی کے لیے تیار ہیں؟ تو امام حسین کا جواب ہے لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، ہم تیرے نام پہ کٹنے کو تیار ہیں، جس طرح کبھی تیار تھے ابراہیم و اسماعیل و محمد مصطفیٰ، آج ان کی نسل مبارک سے حسین بھی کٹنے کے لیے تیار ہے۔ قربانی تسلیم و رضا کا نام ہے، قربانی تسلیم و رضا کا نام، رب کا حکم ہے، دیٹس آل، دیٹس آل۔ نہ یوں نہ وہ نہ کیوں نہ ہاں نہ ہوں، کچھ نہیں۔ کیسے کریں گے، کیوں کریں گے، کیسا حکم ہے، کوئی شرع ہے؟ قرآن نے کہہ دیا اور تجھے کیا چاہیے؟ کیا فرشتہ اترے گا تیرے لیے سمجھانے کے لیے؟ قرآن نے کہہ دیا، ختم، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ختم، دیٹس آل۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا طریقہ ہر بار سنتے ہیں، آدھے منٹ میں یہ سن لیجئے۔ نیت کرتا ہوں میں نماز